جو باہر سے جو امداد آئی دوست ممالک سے اور زمانے میں سپہ سالار جنرل باجوہ تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا۔ سپہ سالار جنرل باجوہ تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے۔ سپہ سالار جنرل باجوہ تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیراعظم کو چلتا کرتے ہیں، کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے۔ سپہ سالار جنرل باجوہ تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوران ہم یہ دکھانا بھی چاہتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پہ، یہ جو باجوہ صاحب کے حوالے سے لیٹسٹ بیان آیا رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ اب اس میں بھی دو رائے ہیں، کیونکہ پی ایم ایل این کا ایک ونگ جو اس وقت یہ طے کر رہا ہے کہ اگلے بیانیے میں ہم نے اٹیک کرنا ہے جو سابق اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص طور پہ کچھ شخصیات کو اداروں سے علیحدہ کر کے، تو وہ تو بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور جو ان کے ارد گرد کچھ اور قریبی لوگ ہیں۔ لیکن شہباز صاحب کی سوچ اس سے بالکل مختلف ہے، بلکہ شہباز صاحب تو دوران اپنی حکومت، دوران اپوزیشن اور اپنی آخری تقریر میں جاتے جاتے بھی باجوہ صاحب کا شکریہ ادا کر کے گئے۔ سو پی ایم ایل این کے لیے یہ کچھ مختلف روپ ہیں۔ جنرل باجوہ کے ایک گڈ باجوہ روپ ہے، ایک بیڈ باجوہ روپ ہے۔ تو پی ایم ایل این کا ایک ونگ جو کہ کہتا ہے کہ باجوہ صاحب ان تمام مسائل کے ذمہ دار ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اور جو دوسرا ونگ یہ کہتا ہے کہ ان تمام مسائل کے شکار جو وہ ہوئے ہیں وہ باجوہ صاحب کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں۔ جو باہر سے جو امداد آئی دوست ممالک سے اور زمانے میں سپہ سالار جنرل باجوہ تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے، آپ ہی اس مصیبت کی ماری قوم کی پریشانیوں کا موجب ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا اور ملک و قوم کو اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا۔ سپہ سالار جنرل باجوہ تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے۔ سپہ سالار جنرل باجوہ تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیراعظم کو چلتا کرتے ہیں، کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے۔ سپہ سالار جنرل باجوہ تھے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کس کی بات مانے، شہباز صاحب کی یا باقیوں کی؟ کنفیوژن ہے نا، نظر نہیں آ رہی کہ کس آخری حتمی ورژن کس کا ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب جب دوبارہ باغ گئے ہیں وہ یہ بتانے گے کہ پاجی معاملات مزید خراب مت کریں، اگر کوئی ہماری بات بن رہی ہے، کوئی گیم ہماری چلنی ہے تو اس کو چلنے دیں، کیونکہ دیکھیں ایک بڑی ایک کامن سینس والی بات ہے کہ جناب باجوہ صاحب ایک جنرل کا نام لے کے چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو آپ نے کرنا ہے۔ اب 2017-18 کے دوران فرض کریں ان کی بات مان لی جائے کہ ایک سازش ہوئی، اس سازش کو جو سپروائز کیا جنرل باجوہ نے اور آن گراؤنڈ جو ہے اس کی ایگزیکیوشن کی جو ہے نیچے جنرل جو فیض نے، دس از واٹ دیئر آرگومنٹ ہے، یہی بات سمجھ آ رہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ تو کیا اس وقت جو ہے وہ ساری کی ساری فیصلہ سازی فرض کرو یہ دو ہی شخص کر رہے تھے وہاں پہ ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن؟ میرے خیال میں یہ باتیں ہیں صرف، یہ وہی میں نے عرض کیا نا کہ بیانیے کی تلاش میں ہیں۔ پہلے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، وہ ایکو کیا، ڈیفینیٹلی اسے اچھی خاصی پارٹی کو پیچھے ہٹ گئے تو پھر لوگ اب جو ہے لوگ اب اس طرح کے بیانیے پہ کوئی نہیں چلے گا۔ اب جو میرے خیال میں فرید سے بھی ہمیں پوچھنا چاہیے کہ فرید وہاں پہ کوئی بندہ سوال نہیں ان سے کر رہا کہ جناب اعلیٰ ان سے محترم شہباز شریف صاحب سے کہ پاکستان کے اندر اس وقت بھوک ننگی ناچ رہی ہے، ایک 25, 30, 35 ہزار کمانے والا جو گھر والا بندہ ہے اس کے اندر گھر میں 20, 25 ہزار کا تو بجلی کا بل آ رہا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں تو کھانے کو خوراک نہیں ہے، کھانے کو خوراک ہے تو بچے اسکول نہیں جاتے۔ جو آپ کے سوال کو تھوڑا ریفریز کروں کہ وہاں پہ کیا فرید اس بات کا اندازہ ہے کہ اس طرح کے بیانیے کی اس وقت پذیرائی پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ جو کور ایشوز ہیں جو کہ مہنگائی ہے، بل ہے، بجلی ہے، یہ لوگوں کے کور ایشوز ہیں، تو کیا وہاں پہ کوئی یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ بھئی کہ کیا ول دس بیانیہ ورک اور ناٹ؟ یہ متعدد بار سوال پوچھا گیا ان سے اور ان کے پاس کہنے کو صرف یہ ہے کہ نواز شریف نے چونکہ 2013 سے 2017 تک اچھی کارکردگی دکھائی تھی، وہ مثالیں پیش کرتے ہیں، اس لیے ان کی امید صرف نواز شریف ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو ملک کی اکانومی بہتر ہوگی اور تو ملک غریب جو ہے ان کے حالات بھی اچھے ہوں گے۔ لیکن جو بیانیے کی بات ہے، بیانیہ میرا خیال ہے کہ جب تک پبلک کے اندر انہیں
اصل انہیں خطرہ جو ہے وہ قانونی یا دیگر جو انتظامی معاملات ہیں ان سے نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ کہ پبلک کے اندر ان کی مقبولیت کیا ہے، یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اور یہ انہیں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح سے حالات ہیں پاکستان کے اندر، جو غربت، بے روزگاری ہے، جو مسائل ہیں، ان پر اگر بات نہیں کریں گے تو ان کے لیے واپس جا کے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہے. بہت شکریہ.